بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ایک دو کیا کہنا چاہیے میٹنگز نشستوں سے ایمانیات پر گفتگو شروع کی ہوئی ہے، اور پچھلی جو ہماری ڈسکشن تھی وہ اللہ پر ایمان، پچھلی دو بلیف ان گاڈ پر تھی. آج سے میں ڈسکشن شروع کر رہا ہوں ایمان بالرسالت پر، یعنی نبیوں رسولوں پر ایمان. پہلی بات تو میں صرف تمہید کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے چنتا ہے ان کو نبی کہتے ہیں، جس کی جمع ہے انبیاء. ان انبیاء میں چند ایسے انبیاء تھے جو رسول بھی تھے، جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے. رسول کی جمع ہے رسل. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی ہو، لیکن ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ رسول بھی ہو. انبیاء نبی یہ سپر سیٹ ہے، اس کا ایک سب سیٹ ہے رسول. رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول وہ نبی ہوتے ہیں کہ جو جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے سامنے یہ واضح مینڈیٹ اللہ کی طرف لے کر پیش کرتے ہیں کہ ہم اب آئے ہیں تو تمہارا فیصلہ، قوم کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جانا ہے. دعوت تو ہم تم کو دے رہے ہیں آخرت کی کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، مگر تم جو میری قوم کے لوگ ہو، تمہارے لیے اس آخرت کا آغاز اسی دنیا میں ہو جائے گا. یہیں پر اللہ کی عدالت لگ جائے گی، اور جو میرا انکار کریں گے وہ ایک ڈیوریشن مدت گزر جانے کے بعد اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہو جائیں گے، اور جو میرے پیغام کو مان لیں گے اور میرے ساتھی بن جائیں گے ان کو اسی دنیا سے انعام ملنا شروع ہو جائے گا. یہ رسول ہوتے ہیں. نبیوں کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. نبیوں کے بارے میں تو قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعض کو قتل کر دیا گیا. یقتلون النبیین بغیر الحق، بنی اسرائیل نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، چنانچہ آخری رسول بھی تھے. جب آخری نبی تھے تو آپ کا آخری رسول ہونا بھی آپ سے آپ ظاہر ہے. رسولوں کو اور نبیوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی ہیں کہ جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی فطرت سے، اپنی عقل سے، اپنی ٹریڈیشن سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، لیکن جو بات ہمیں کلیئرلی واضح طریقے پر معلوم ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ نے یہ دنیا کی جو اسکیم بنائی ہے اس میں اس کے پیش نظر کیا منصوبہ تھا. کسی نبی اور رسول کا اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے انکار کر دے، جانتے بوجھتے اور انکار کر دے، یہ دو امپورٹنٹ وہ ہیں لفظ ہیں، تو اس نے گویا کہ اللہ کا انکار کر دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے معاملے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. لیکن بہرحال یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کرے گا کہ کس نے جان بوجھ کر انکار کیا اور کس کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. ہم نبیوں کو کیوں مانتے ہیں؟ سچی بات ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں تو دیانتداری کا جواب یہ ہے کہ یار وہ ہم پیدا ہو گئے تھے مسلمان، تو ہم نے سنا یہی، ہمارے پاس چوائس کیا تھی، تو ہم نے ماننا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے نتھنگ ٹو بی ashamed آف، بڑی اچھی بات ہے. ظاہر ہے ہم اپنی ٹریڈیشن سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی ٹریڈیشن اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بات مان لینی چاہیے
کہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، کسی اور سوسائٹی کی ٹریڈیشن کچھ اور ہے، وہ کسی اور ہستی کو مانتے ہیں، کسی اور شخصیت کو مانتے ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں. پھر کوئی بہت زیادہ شور نہیں مچانا چاہیے، بہت زیادہ آدمی کو دعوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ کمپرومائز کرنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے. مل جل کر تو خیر مسلمان ہو کے بھی رہنا چاہیے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے اس کو سب سے پہلے تو میں نے ماننا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ماننے کی وجہ، بنیاد، ریزن کیا ہے؟ یعنی آدمی کو پوچھے کہ بھئی کیوں مانتے ہیں آپ، تو میرا خیال ہے کہ آدمی تھوڑی دیر غور کرے کہ یار وہ اس لیے کہ یار ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شٹ اپ یار، مطلب یہ سوال نہ کرو، اللہ کے پیغمبر ہیں، سب ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جو دعوت سب سے زیادہ زور و شور سے دی، یعنی چند جو باتیں سب سے زیادہ زوردار انداز میں بیان کی، ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا، اللہ کا پیغمبر، نبی اور رسول ہونا ہے. اور قرآن مجید معلوم ہوتا ہے کہ منوا رہا ہے اس بات کو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس کے لانے والے پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ کے جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین کی کتاب حقیقی مسلمان ہونے کی دعوت دے رہی. حقیقی مسلمان کون ہے؟ یعنی میں نظریے، عقیدے، انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں ہمارے علاوہ، آخرت کو بھی ذرا ایک دوسرے انداز میں ہی صحیح، لیکن بہت سارے لوگ مانتے ہیں. مسلمان اصل میں کون ہوتا ہے حقیقت میں، اپنی اسپرٹ میں، کہ جس کو اپنے دل میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، وہ مطمئن ہو گیا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے جو بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ انہوں نے ٹھیک کہا. یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ میرا خاندان نہیں کر سکتا میرے لیے، یہ میری قوم نہیں کر سکتی، وہ تو مجھے بس بتا دے گی یہ فیصلہ ادھر ہوگا، یا یہ فیصلہ ہوگا پازیٹیو، یا یہ ہوگا نیگیٹو، یا یہ ہوگا ڈاواڈول، نائدر ہیئر نور دیئر، ڈینگلنگ. تو اس کے بارے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید آپ کو اس ریالٹی کو ماننے کی دعوت دیتے ہوئے اس کے دلائل پیش کرتا ہے. اس کے دلائل ظاہر ہے کہ کوئی اس کی کیٹیگریز بنائے تو اور بھی بنا سکتا ہے. میں اس کو سادہ طریقے سے سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے حضور کے پیغمبر برحق ہونے کے جو دلائل دیے ہیں، ان دلائل کی 4 کیٹیگریز، 4 عنوانات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 4 دلائل ہیں، نہیں، دلائل کی 4 کیٹیگریز ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلی کیٹیگری ہے آپ کا کردار، دوسری کیٹیگری ہے آپ کا پیغام کے جو آپ لے کر آئے، تیسری کیٹیگری ہے آپ کے بارے میں پچھلی کتابوں اور پچھلے پیغمبروں کی زبانی پیشن گوئیاں، پروفیسیز.
اور چوتھی کیٹیگری ہے خود آپ نے اپنے پیغمبری کے ابتدائی دور سے آخر تک ایک پیشن گوئی، ایک پروفیسی کی کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا ریگولرلی، کنسسٹنٹلی، اور وہ ہو گیا. یعنی ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں یہ ہونے والا ہے، اور لوگ یار کیا مذاق کی بات کر، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہے کہ یہ ہونے والا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہونے والا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، اور پھر وہ ہو گیا. تو یہ 4 مختلف پہلو ہیں آپ کے پیغمبر برحق سچے پیغمبر ہونے کے معاملے میں کہ جو قرآن مجید نے دلائل کی صورت میں پیش کیے. آج امید ہے کہ میں پہلی 2 کیٹیگریز کو کور کر سکوں. یہ میرے ایجنڈے کا اعلان بھی ہے اور یہ میری دھمکی بھی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکوں. سو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے کیریکٹر. کیریکٹر اصل میں اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی ایک اللہ کا بندہ دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور مجھے اللہ کا پیغام ملتا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ پیغام سنیں، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں بندہ کون ہے. پہلے کہ وہ کل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور آج آپ کو کہہ رہا کہ میں ساری دنیا کے لیے ایک پیغام رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو نہیں مانا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے 40 برس آپ کی زندگی کے ایسے گزرے کہ آپ کے اپنے معاشرے ماحول نے اس بات کو متفقہ طور پہ مانا کہ آپ الصادق اور الامین ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں. یہ آپ کی ریپوٹیشن پورے معاشرے میں پھیل گئی. معاشرہ کیا تھا، سچی بات ہے 2-2.5 ہزار لوگوں کا ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں ہر بندہ ہر دوسرے بندے کو جانتا تھا. تو آپ دیکھیں نا، آپ کا یہ گلبرگ جو ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے، تو وہ ایک بالکل چھوٹی سی جگہ تھی جس میں کہ ایوری بڈی نیو ایوری بڈی ایلس، یعنی ایک چھوٹی سی بستی میں جیسے ہوتا ہے. اور وہاں لوگ ہر طرح کے لوگ تھے، فضول قسم کے لوگ تھے، بدماش بھی تھے، لٹیرے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ. اور ان کے بیچ میں ایک انسان تھا جس کے بارے میں یہ بات بالکل متفقہ طور پر مانی جاتی تھی کہ یہ سچے ہیں اور یہ امانت دار ہیں. چنانچہ انہوں نے جب اپنی نبوت رسالت کا اعلان کیا تو ان کے قریب ترین لوگوں نے ان کے اس دعوے کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں کیا. یعنی ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوست ابو بکر، کزن بیٹی کی طرح تھے حضرت علی، یہ سب انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، اس لیے غلط بات تو کر ہی نہیں سکتے. سو یہ ایک پہلو ہے. یہی چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے جب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے سب کو اپنے پاس بلایا جو لوگ موجود تھے، وا صباح کہہ کے. یہ ایک ان کی ٹریڈیشن تھی کہ جب کسی آدمی کو کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا، وہ اعلان بھی عام طور پر کیا ہوتا جی کہ کوئی فوج ہے، کوئی لشکر ہے، کوئی حملہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ کھڑے ہو جاتے صفا پر اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے. اس کو کہتے ہیں، کہا کرتے تھے نذیر اوریاں. نذیر خبردار کرنے والا، آپ لوگ خبردار کرنے والے ہیں. اور اوریاں ان کے یہاں ٹریڈیشن تھی، یہ بیہودہ ٹریڈیشن تھی کہ بندہ اس بات کو ڈرامٹائز کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے بالکل برہنہ ہو جاتا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے، واٹس گوئنگ آن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹریڈیشن کو اختیار کیا لیکن اس بیہودگی کو نہیں کیا. ظاہر ہے یہ کمال ہے آپ کا، آپ نے اس سے ایک پیغام بھی ملا کہ بھائی آپ کے علاقے میں، آپ کے معاشرے میں جو کام ہو رہے ہیں
ان سے فائدہ اٹھاؤ، مگر مائنس اس کی بےہودگی۔ تو آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی اگر میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کروں کہ پیچھے ایک لشکر تیار ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ میری بات مان لیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے ہم نے کبھی کوئی جھوٹ سنا ہی نہیں، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت پیش کی، اور دعوت میں آپ نے بتایا کہ اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے، یہ تمہارے خدا جو تم نے گڑھ لیے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور کوئی حقیقت نہیں وغیرہ وغیرہ، جس پر کہ وہ مخالف ہو گئے۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم جانتے ہو میں کون ہوں، اور میں تمہارے سامنے ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک اعلان کر رہا ہوں، تو کیا تم اس کے باوجود دھیان نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ آپ کے امانت دار ہونے کا جو ایک پہلو ہے وہ بڑا ہی غیر معمولی ہے۔ میں ہمیشہ اس کو سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے اپنی امانتیں قیمتی رکھی ہوئی تھیں، ظاہر ہے کوئی بینک ان کے پاس نہیں ہوتے تھے کچھ، تو آپ چونکہ سب سے زیادہ امانت دار اور ریلائبل تھے تو آپ کے پاس امانتیں رکھیں، اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، جانی دشمن ہو گئے، ستانے لگے، آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں تھیں ان لوگوں کی کہ جو آپ کو ستا رہے تھے، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑا اور ان کو وہ امانتیں دیں، اور ان کو کہا کہ تم میرے بعد یہ لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی چیز ہے، غیر معمولی بات ہے۔ اس زمانے میں ایک اور کریکٹر ہوتا تھا جس کو قرآن نے ڈسکرائب کیا، کاہن ایک مذہبی شخصیت ہوتے تھے، لوگوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں بتاتے، جنات کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے، اور وہ کچھ باتیں کرتے۔ اردو میں کاف الف ہے نون، کاہن، سورسرر، سوتسر، جی۔ تو وہ اپنی شخصیت میں ایسے ہوتے کہ وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پھر مبالغہ آمیز گفتگو کرتے، کچھ ایسی بھی باتیں کرتے جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئیں تاکہ لوگ متاثر ہوں۔ ہوتے ہیں ایسے کریکٹر یار لوگوں کو امپریس کرو اور وہ باتیں کرو جو لوگ کہیں گے یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، سو پھر لوگ متاثر ہوں۔ تو اس طرح کے وہ ڈرامہ باز قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات یہ کہی، سورہ تکویر میں 81 نمبر 81 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 میں، کہ یہ جو تھے یہ پیغمبر جو ہیں، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ غیب کی خبروں کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، یعنی ان کو اس کا کوئی شوق نہیں تھا کہ لوگوں کو کوئی باتیں بتائیں غیب کے بارے میں۔ یعنی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہو جائے تو آپ بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں تاکہ لوگ امپریس ہوں، تو اللہ کے پیغمبر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو پہلی بات قرآن نے یہ کہی، اور یہ خاص طور پر مکے والوں کو کہی، کہ جن اللہ کے بندے نے ہمارے پیغام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کو پہنچتا ہے، وہ تمہارے جانی پہچانی شخصیت ہے، اپنے کردار کی مضبوطی اور اخلاق کی بلندی کے لحاظ سے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بعد کے دور کے زمانے کے لوگوں کے لیے شاید یہ دلیل اتنی بڑی دلیل نہیں۔ جو لوگ اس موقع پہ موجود تھے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی، ظاہر ایک شخصیت آپ کے سامنے کی ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ نے ان سے معاملات کیے ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ چہرہ دیکھے آدمی پہچان لیتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ جو ہی کیناٹ لائی،
ایک ہوتا ہے نا آدمی کی شخصیت کہ نیکی اس کے اوپر اس کی جھلک رہی ہوتی ہے. لیکن بعد کے زمانے کے لوگ یہ ایکسکیوز پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ لوگ اپنی پسندیدہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس مذہبی لیڈر کا فالوور ہے وہ اس کے بارے میں وہ باتیں کرے گا کہ جو باتیں اس میں شاید ہی ہوں گی. تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ پھر میسج ہے، پیغام. حرا کا واقعہ کیا تھا اور اس کی کیا تفصیلات تھیں یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جب کوئی چیز آ جائے آپ کے لیجنڈز میں اور شاعری میں تو پھر ظاہر ہے کہ اسی طرح سے ڈسکرائب ہوتی ہے. تو حالی نے جو ڈسکرائب کی نا یہ بات کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آپ کو معلوم ہے نسخہ کیمیا کیا ہے؟ یعنی ایک زمانے میں یہ ایک لوگوں کو obsession ہو گئی تھی کہ وہ چٹانوں کو، پتھروں کو سونا بنائیں تاکہ راتوں رات بارے نیارے ہو جائیں. تو بڑی محنتیں کی انہوں نے، بہت کام کیے، بڑی تگ و دو کی. تو پتھر سونا تو نہیں بنا لیکن کیمسٹری کا سبجیکٹ وجود میں آ گیا، کیمیا. تو حالی نے یہی کہا کہ وہ حرا سے اتر کر آئے اور اپنے ساتھ ایک نسخہ کیمیا لے کر آئے، یعنی وہ کتاب کہ جس نے پتھروں کو سونا بنا دیا. یعنی جو جانور، جو انسان بالکل ہی گنوار تھے، بالکل اجڑ تھے، ان کو انہوں نے اعلیٰ ترین کردار کے انسان بنا دیا. تو اب یہ پیغام ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل بن گیا. یہ جو پیغام ہے اس کے بارے میں ایک بات تو امپورٹنٹ یہ جاننی چاہیے کہ یہ پیغام ہمارے پاس اوتھینٹک طریقے سے موجود ہے. یعنی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن اس اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن وہی کتاب ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں. اس کی کیا اہمیت ہے یہ میں آگے چل کے بھی بتاؤں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک اہمیت تو یہ ہے کہ اگر ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ یہ کتاب 1400 سال سے زیادہ پہلے اللہ ایک بندے نے اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کی. ویسے مسلمان ہر 50 سال کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرتے رہتے ہیں، تو مجھے تو آنیسٹلی کوئی دلچسپی نہیں. آئی وڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ. یہ میں کیا کروں گا؟ میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ جو وچ میکس اور بریکس وہ ایک ہے کہ جو میں نے شروع میں بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ بات آپ کو بڑی بلنٹ لگتی ہے لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے. ہم اس کو عام طور پر بڑا عجیب اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہوئے، چنانچہ کوئی اس سے ڈفرینٹ بات کرے تو ہم تو مار دیتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں یہ طریقہ رہے جائے بیوقوفی کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی فیصلہ تو ہے جو کرنا ہے. تو اس میں اس فیصلے کے کرنے میں جو چیز ہمارے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہمارا یہ اعتماد ہے، اور اعتماد فار گڈ ریزنز، کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے بغیر کسی تبدیلی کے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کی. یہ کیسے ہوا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں اجماع تھا، تواتر تھا، تمام مسلمان پہلی جنریشن کے متفق ہو گئے، اور پھر وہ نسلاً بعد نسلاً ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلا آ گیا. یہ جو کتاب ہے اس کتاب کی لینگویج ہے، ظاہر ہے کہ اس کی لینگویج عربی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری زبان میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی زبان ایجاد کرتے کہ جو تمام دنیا کے انسان بولتے اور سمجھتے،
ایسی تو دنیا میں کوئی زبان ہے نہیں۔ دوسرا طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اپنے بندے کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا جن لوگوں کے پاس، اور ان کو کتاب دی، تو کتاب اسی زبان میں ہونی چاہیے، کوئی اور تو ہو نہیں سکتا نا طریقہ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید نازل تو حضور پر ہوا ہے لیکن قرآن انگریزی میں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ عربی زبان اس میں اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ عربی زبان کا یہ معاملہ ہے کہ عرب کے لوگ اس زبان پر بہت فخر کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ زبان اپنی فصاحت، بلاغت، بات کو بیان کرنے کے امکانات میں اتنی زیادہ رچ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور زبان ہے تو وہ بالکل بیکار ہے۔ اگر کوئی شخص اس زبان کو نہیں بول سکتا تو گونگا ہے، تو ان کو عجمی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا اس زبان کے بارے میں فخر کا معاملہ تھا۔ ان کے جو شاعر ہوا کرتے تھے وہ ان کے آپ سمجھیں کہ آئیڈیلز ہوتے، وہ ان کی وہ ایلیٹ کلاس تھے کہ جن کو لوگ مانتے، جن پر فخر کرتے، اور ان کا اپنا ایک بڑا فین کلب ہوتا۔ ہر سال یہ طے ہوتا کہ کوئی ایک قصیدہ ایسا ہے جس کو کہ یہ شرف ملے کہ وہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جائے، گویا کہ کمپٹیشن ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں معلقہ، یعنی وہ قصیدہ کہ جو اللہ کے گھر کی دیوار پر لٹکایا گیا، اس بات کو ایکنالج کرنے کے لیے کہ یہ ایک غیر معمولی قصیدہ ہے۔ تو معلقات کے نام پر اب شاعری کی ایک کتاب ہے جو عام طور پر جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ان ڈیپتھ اور اس کو اس کی زبان میں اپریشیٹ کرنے کی غرض سے وہ معلقات کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل میں قرآن مجید کی زبان معلقات کی زبان، یعنی اس زبان میں قرآن آیا۔ اس زبان کے اس لیول کے پر سمجھنے والے لوگوں کے سامنے ایک ایسے اللہ کے بندے نے قرآن کو پیش کیا کہ جو نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا، اور نہ ہی ان کو شاعری کا کوئی شوق تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اعلیٰ ترین کردار، اعلیٰ ترین اخلاق، لیکن کوئی شاعری میں شغف نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ نمبر 29، اس کی غالباً آیت نمبر 47 یا 48 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نہ آپ ما کنتا تتلو من الکتاب، نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے، ولا تخطہ بیمینک، نہ اس کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے، اذا لارتاب المبطلون، ایسا ہوتا تو تب تو چلو باطل قرار دینے والے شک کر سکتے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ نہ یہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایک ایسی کتاب پیش کر رہے ہیں کہ جو ان کے شاعروں اور خطیبوں کو بھی دنگ کر رہی ہے، وہ بھی حیران پریشان ہیں، تو یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ایسا ہے کہ جس پر لوگوں کو فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب قرآن مجید نے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا تو قرآن نے خود یہ چیلنج پیش کیا اس زمانے کے لوگوں کے سامنے، عرب کے قریش کے لیڈرز کے سامنے، کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، کہ اگر تمہیں شبہ ہے اس پر کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی تمہیں شک ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو لے آؤ تم کوئی ایک صورت اس کی مانند، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلاؤ اپنے شہداء، شریک، پارٹنرز، شاعر وغیرہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،
مگر اگر تم نہ کر سکو ایسا، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن یا انسان بنیں گے یا پتھر بنیں گے، اعدت للکافرین، یہ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن نے چیلنج دیا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ قرآن اب ان کی معاشرت، ان کے مذہب، ان کے آباء و اجداد، فور فادرز کے نظریات کو کا صفایا کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ تو قرآن نے ان کو کہا کہ بھائی تمہارے لیے یہ بڑی آسان بات ہے کہ تم ایک صورت لے آؤ اس معنی، تو ہمارا سارا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر یہ نہ کر سکیں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ کہا تم کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ یہ نہ کر سکے، اور قرآن چھا گیا، قرآن نے لوگوں کو متاثر کیا، اور بالآخر قرآن مجید کی دعوت پورے جزیرہ نما عرب پر غالب آ گئی۔ ان شاعروں میں سے ایک شاعر لبید بھی تھے، جن کا قصیدہ معلقہ بنا خانہ کعبہ کی طرف، لبید، لام بے یہ دال، لبید۔ یہ جب مسلمان ہو گئے، یہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شوق تھا شاعری کا، تو انہوں نے کہا کہ لبید شاعری کیوں نہیں کرتی؟ تو لبید نے کہا کہ ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن مجید کے بعد اب میرے لیے شاعری کرنا ممکن نہیں، میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ ایک پہلو ہے قرآن مجید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کو اسٹیبلش کرنے کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، وہ لٹھیا کا، اور وہ معجزہ تھا کہ جس نے اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگروں کو بالکل مات کر دیا۔ اس زمانے میں جادوگری کا بڑا راج تھا، بڑا چرچا تھا، اور لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ حضور کے زمانے میں، حضور کے علاقے میں جو چیز زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی تھی وہ زبان تھی، شاعری تھی۔ تو یہ قرآن مجید نے ان کو چیلنج کیا، اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا، ایسے ہی یہ بھی چیلنج ہوا، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہ تو ہوا ایک معاملہ۔ اب جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی دیر کے لیے سیریس گفتگو کرتے کرتے ذرا ادھر ادھر بھی گھوم لیں، سیر سپاٹے کر لیں۔ دنیا بدلی، زمانہ بدلا، 14 صدیاں ختم ہو گئیں، چلی گئیں، نیا زمانہ آیا، انٹرنیٹ آیا، لوگوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا، مختلف باتیں ہوئیں، مختلف ڈیبیٹس ہوئیں۔ ڈیبیٹس میں ظاہر ہے کیسے ہو سکتا تھا کہ مذہبی ڈیبیٹ نہ ہو، چنانچہ فورمز تھے، جیسے آپ کے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، پہلے کچھ ای میلز پہ اور جگہوں پر، ویب سائٹس پہ لوگ باتیں کرتے تھے، چیٹنگ ہوتی تھی۔ یہ بات ہے بالکل سن 2000 کے آس پاس کی، کہ ایک اسی طرح سے ایک گروپ تھا جس میں کہ مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، عرب مسلمان بھی ہوتے ہیں، عرب غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بات چل پڑی کہ بھائی دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، اور مسلمانوں نے کہا کہ اس کے سچے دین ہونے اور اللہ کی کتاب، قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے چیلنج کیا کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور وہ چیلنج وہ کوئی رسپونڈ نہیں کر سکا۔ تو اس کے بعد پھر فوراً یہ ہوا اچانک کہ ایک ویب سائٹ وجود میں ہے، www.suralikeit.com۔ یہ عرب، یہودی اور عیسائیوں نے، عربی جانتے تھے وہ، سورہ SURALIKEIT، سورہ لائکیٹ، وہ جناب اس میں انہوں نے 4 صورتیں ڈال دیں عربی میں، بالکل قرآن سے ملتی جلتی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، میں یاد ہے کہ
بڑے ای میلز آتے تھے کہ یہ جو ہے نا دے آر جیوز، دے آر کنسپائرنگ اگینسٹ اسلام، ڈونٹ گو ٹو دیٹ سائڈ. بھائی خدا کے واسطے ہوا کیا ہے؟ آپ نے چیلنج کیا تھا، نہ کرتے چیلنج، انہوں نے جواب دے دیا، تو اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پھر اتنی کھپ ڈالی مسلمانوں نے کہ وہ ویب سائٹ غائب ہو گئی. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، مجھے اس کی سائنس نہیں معلوم کہ کیسے ہوئی، لیکن امریکہ سے غائب ہوئی، برطانیہ میں آ گئی، تو اس کے بعد معلوم ہے ہوتا ہے وہاں سے بھی غائب ہوئی. اب اگر آپ ٹرائی کریں گے تو میں نے ابھی پچھلے دنوں ٹرائی کی تو وہ کسی اور نام سے آ گئی ہے، نام بدل گیا ہے. تو میں نے وہ 4 صورتیں وہ چھوٹی چھوٹی جو انہوں نے بنائی ان کو پڑھا. یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا سٹوری ہے؟ اس میں میری تھیوری یہ ہے، جس کو کہتے ہیں میری ٹیک یہ ہے کہ یہ اصل میں جو ہمارے عرب بھائیوں نے کیا، یہ اصل میں انہوں نے نادان دوست ہونے کا ثبوت دیا. وہ چیلنج ان لوگوں کو تھا، لبید، امر القیس، عائشہ جیسے لوگ، کہ جو اس زمانے کی زبان کو جانتے تھے اور قرآن اسی زبان میں نازل ہوا. قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کیا ہے وہ لوگ اس سے واقف تھے. تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ تمہارا دین، مذہب، ثقافت، تہذیب سب کچھ تباہ ہو رہی ہے، تم اپنے آپ کو بچا لو اور اس کی مانند ایک سورہ لے آؤ. وہ تو لا نہ سکے، اور قرآن کا پیغام مکمل ہو گیا. تو اب یہ 1400 سال بعد یہ چیلنج جو کیا جائے گا تو اس کا جواب جو دیں گے تو اس کو کیسے کوئی سمجھے گا؟ یعنی یہ کس زبان میں بات کریں گے؟ وہ زبان، آج کی زبان جو عربی ہے اس میں الفاظ تو وہی ہیں لیکن انداز بالکل بدل گیا ہے اور اب وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کر دیا، اب وہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے انٹرنیٹ میں، کہیں جاپان میں، کہیں آسٹریلیا میں، کہیں چائنا میں، وہ محسوس کرے یار یہ تو مسلمانوں کے اس دعوے کا رد آ گیا، تو بات ہی ختم ہوگی. نہیں، اس کا کوئی تعلق اس چیلنج سے نہیں ہے. یہ اصل میں ہمارے ہاں بعض لوگوں نے انفارچونیٹلی ایک نظریہ بنایا ہوا ہے خارج سے، اور اس کو وہ قرآن پہ ٹھوستے ہیں، اور یہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ کے لیے آیا، چنانچہ اس کی ہر بات ہمیشہ کے لیے ریلیونٹ ہے. تو بس آپ یہ بات کریں گے تو کر لیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کا پیغام. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہر زمانے میں اس پر عمل ہوگا. یعنی کچھ چیزیں ہیں کہ جو ایک خاص زمانے کے لیے تھی، لیکن یہ پورے کا پورا مجموعی طور پر جو اللہ کا پیغام ہے یہ ہر زمانے کے لیے. لیکن اس پہ مزید ڈسکشن ہو سکتی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ سمجھیں کہ 4 صدی ہجری میں، 4 اور 5 صدی ہجری میں ایک عرب ادیب، لٹریری ایک فگر، وہ سیریا میں پیدا ہوا. وہ اندھا تھا، وہ بے دین تھا، وہ دین بیزار تھا، سیڈسٹ تھا. اس کا نام تھا مارری. وہ ویجیٹیرین تھا. اقبال نے بھی ایک اپنے مصرے میں اس کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھاتا تھا مارری. یہاں سے بات شروع. مارری، میم این رے رے یہ. آپ ابھی بھی اگر جائیں ویکیپیڈیا میں اس کا ہوگا مارری کے نام سے. وہ میں نے بتایا نا دین بیزار آدمی تھا، پیغمبروں کو برا بھلا کہنے والا آدمی تھا، لیکن عربوں میں اس کی ایک عربی کی ویسے حیثیت تھی. کئی کتابیں اس نے لکھی. سیڈسٹ اتنا بڑا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں، مطلب وائی واز آئی گیون دس لائف. اور بڑا مخلص سیڈسٹ تھا. وہ کہتا تھا کہ خدا کے واسطے بچے پیدا نہ کرو، ایک ہماری ٹریجڈی کافی نہیں ہے کہ تسی نئی ٹریجڈی پیدا کرو. سو اس ٹائپ کا. تو اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس نے کئی کتابیں لکھی. ایک کتاب اس نے لکھی تو اس نے کہا کہ یہ میری کتاب قرآن کے چیلنج کا جواب ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ تمہاری کتاب جو ہم نے پڑھ لی ہے، مگر اس میں پرابلم یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں بڑی روانی ہے، بڑا فلو ہے. تمہاری جو کتاب ہے اس میں بڑے جھٹکے ہیں.
تو اس نے کہا کہ جب میری کتاب بھی اتنے لوگ پڑھنے لگیں گے جتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو میری کتاب کا بھی فلو آ جائے گا. یہ اس طرح کی باتیں. اینڈ ہی سروائیو، بلکہ سروائیو کیا، بڑی لمبی عمر پائی اس نے. ہی واز بورن ان 363 اینڈ ہی ڈائیڈ ان 449. سو 80 سال سے زیادہ عمر اس نے پائی اور کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ 2013 میں یہ جو سیریا کا شہر ہے الیپو، اس میں اس کا ایک مجسمہ تھا تب سے، جو ان آپ کے داعش والوں نے توڑا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان پہلے کے اتنے سمجھدار تھے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ قرآن کا چیلنج کس کے لیے ہے. یہ ماری کے چیلنج جواب دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ورنہ پکڑ کے اس کی کچھ نہ کچھ کر دیتے. لیکن ظاہر ہے لوگ ٹالرنٹ ہوا کرتے تھے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے قرآن مجید کی انٹرنل کنسسٹنسی کا. یہ بھی قرآن نے خود بیان کیا ہے. اگر آپ کسی سمجھدار آدمی، پڑھے لکھے آدمی سے جو مسلمان نہیں ہے اور جو حضور کا قائل ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فینز ہیں، بہت متاثر ہیں، مسلمان نہیں. کیرن آرمسٹرانگ ہے، اور وہ جو یہودی خاتون ہے انہوں نے لکھا ہے، اور لیزلی ہیزلٹائن ہے. ہندوؤں میں ایسی ایسی نعتیں پڑھنے والے لوگ ہیں، غیر معمولی ہیں. تو ان سے اگر آپ پوچھیں گے آپ کی پرابلم کیا ہے، یعنی ایک جانب آپ اتنے متاثر ہیں اور دوسری جانب وہ اصل جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ مان نہیں رہے ہیں، تو آپ کو عام طور پر ایک جواب ملے گا کہ اگر آپ ان کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا مانتے ہیں؟ تو کہیں گے آپ جینیس تھے، یعنی غیر معمولی شخصیت تھی آپ کی، اور اس بنیاد پر وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان سے متاثر ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جینیس جو ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. کوئی نیوٹن ہو یا آئنسٹائن ہو، ایرسٹوٹل ہو یا سوکریٹیز ہو، غالب ہو یا اقبال ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے برائٹ لوگ ہوتے تھے بچپن سے، اور ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ انٹلیکچوئل ایبلٹیز نظر آتی. وہ سیکھتے، پروگریس کرتے، امپروو کرتے، نئی نئی چیزیں دریافت کرتے، نئی باتیں ان کی پرانی باتوں کی نفی کرتی، اور یوں زندگی کے اختتام تک وہ غیر معمولی چیزیں جن کو کہ بیان کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے. سو ان کے یہاں ایک پروگریس نظر آتی ہے. ایک چیز، ایک بات کی، پھر دوسری بات کی، پہلی بات کی نفی ہو گئی. اقبال نے بھی پہلے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں. اس کے بعد وہ مسلمان امت کی باتیں کرنے لگے. ان کی اگر آپ شاعری کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لکھتے تھے پھر کاٹتے تھے، پھر لکھتے تھے کاٹتے تھے. آدمی اسی طرح سے کرتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سائنسدان بھی ایسے ہی ہیں، اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کی نفی کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ جینیسز ہوتے ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایبلٹیز کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر سے بالکل ڈفرینٹ پیٹرن کے تھے. پہلے 40 برس کچھ بھی نہیں تھا سوائے غیر معمولی سچائی کی. نو انٹلیکچوئل اچیومنٹ ٹو رپورٹ. پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ آپ کے اس طرح کے معاملات میں کیا دلچسپی ہیں. حد یہ ہے کہ میں نے گزارش کی کہ نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک کلام لے کر آئے. وہ کلام آپ نے اگلی 22-23 سال کی زندگی میں پیش کرنا شروع کر دیا، وقتاً فوقتاً، ایسے کہ وہ کبھی ایک بات ہوتی، کبھی دوسری بات ہوتی، کبھی تیسری بات ہوتی. اور اس دوران میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے تو سبیٹیکل لیو لے کے تو وہ کہیں بیٹھے ہوتے کسی لائبریری میں. حد درجے مصروف انسان. آنیسٹلی حضور کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جب آپ امیجن کریں کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. انتہائی ایکٹیو آدمی، یعنی اللہ کی عبادت ایک طرف اور دعوت دوسری طرف، مخالفین کی مخالفت کو فیس کرنا، ساتھیوں کو ٹرین کرنا. آپ کی فیملیز تھیں، وفد آتے تھے، جنگیں ہوئیں، سفر ہوئے،
واٹ ناٹ، یعنی اتنے مصروف، اور اس دوران میں اللہ کا کلام پیش کرتے رہے مختلف موقعوں پر، 23 سال ہی ہوتا رہا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ بات کہی، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، سورہ نمبر 4 ورس نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف، تضاد پاتے، کنٹرڈکشن پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کنٹرڈکشن ایک نارمل بات ہے، ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے۔ بھئی میں ایک چیز سیکھتا ہوں، پھر کل کو مجھے بہتر چیز سمجھ میں آتی ہے، میں اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں، میرے آئیڈیاز بہتر ہو جاتے ہیں، میں غور کرتا ہوں، میں انٹریکٹ کرتا ہوں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو پیغام پہلے دن پیش کیا اور جو پیش کرتے رہے، اس میں کوئی انٹرنل انکنسسٹنسی، تضاد ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تم نے غور نہیں کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ معلوم ہے آیت کہاں آئی ہے؟ یہ آیت وہاں آئی ہے کہ جہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ منافق پیدا ہو، اور کچھ ہیں کہ جو منافقوں سے ہمدردی رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے ہو؟ تم نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں تضاد پاتے۔ یہ کتاب تضادات سے، کنٹرڈکشن سے پاک کتاب ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تدبر سے، غور کر کے۔ تو چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب اور چنانچہ اللہ کے پیغمبر، ان کا وہ پیٹرن ہے ہی نہیں کہ جو جینیسز کا پیٹرن ہوتا تھا، لرننگ، ان لرننگ، امپروونگ اینڈ اے گریجول امپروومنٹ رائٹ فرام دا بگننگ ٹل اینڈ، ایک گراف ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یوں سے اور کنسسٹنٹ، اچانک 40 ایئرس کے بعد ایک کنسسٹنٹ چیز ہے، کوئی معلوم ہوتا ہے کہ کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے اس میسج ہی کے ذریعے سے کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹاپک ہے جو آپ کہیے کہ آج کے دور کا ٹاپک بنتا ہے، اور وہ ہے کنسسٹنسی وتھ سائنٹیفک فیکٹس۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید بائیولوجی کی، ایمبرالوجی کی، فزکس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ایمان کی دعوت کی کتاب ہے۔ قرآن ایمان کی دعوت کیسے دیتا ہے؟ میں نے اللہ پر ایمان کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ غور کریں، آسمان کو دیکھیں، سورج چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، سمندر دریاؤں کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، فصلوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، خود اپنے انسان اپنے آپ کو دیکھے، انسان اپنی پیدائش کے عمل کو دیکھے۔ یہ سب قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی سائنس بیان کر رہا ہے، بلکہ ان سب کی طرف توجہ دلا کے وہ یہ بندے کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا تمہارے گرد و پیش میں ہے، اس کا بنانے والا قدیر ہے، حکیم ہے، رب ہے، رحیم ہے، علیم ہے، یہ بتا رہا ہے۔ تو وہ اپنی بات کو، جو اس کی بات ہے، اسی کے دائرے کے اندر پیش کر رہا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو دعوت دی قرآن نے ان فینومینا آف دا نیچر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، یہ جو دنیا کی مختلف وہ ہیں آپ کے سامنے قدرت کے کرشمے، جو فینومینا آف دا نیچر ہیں، ان پر اب انسان نے کہیں زیادہ
تحقیق کر لی ہے، ان کے حقائق معلوم کر لیے ہیں، ان کے بارے میں جو آج سے 1400 سال پہلے نظریات تھے وہ بالکل بدل گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اس میں آج کے دور میں اگر آج سے 200 سال پہلے کوئی سائنس کی کتاب لکھی گئی، کوئی ٹیکسٹ بک، تو آج اس کا کوئی رول نہیں، سوائے اس کے کہ آپ اس کو میوزیم میں رکھ دیں یا کسی پرانی کتابوں کی لائبریری میں ڈال دیں، اس لیے کہ ہر چیز بدل گئی۔ اس صورتحال میں بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ یہ طے کریں کہ یہ جو آسمانی الہامی کتابیں ہیں، انہوں نے جو دعوے کیے ہوئے ہیں، ان دعووں کو سامنے رکھتے ہوئے سائنس کے حقائق کی روشنی میں ان کو پرکھا جائے۔ یعنی ایک ہے سائنٹیفک، ایک سائنس کی تھیوریز، اور ایک ریالٹیز، فیکٹس ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو چنانچہ لوگوں نے اس کو بھی ٹرائی کیا، اور آئی ایم شیور کہ آپ نے نام سنا ہوگا، اس میں ایک اٹیمپٹ کی گئی 70s میں۔ مورس بکائے ایک فرینچ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کہ کتاب لکھی اپنی ریسرچ کے بعد، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کو پہلی مرتبہ تعارف ہوا تو وہ ایز اے کرسچن ان کی ٹریننگ یہ تھی کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ قرآن از اے پلیجرائزڈ ورژن آف بائبل، یہ قرآن بائبل کی نقل ہے، چربہ ہے، قرآن نے وہاں سے چیزیں لے کر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چوری کر کے تو ڈال دیا۔ تو اس نے جب اپنی کتاب مکمل کی تو اس میں اس نے چیپٹر باندھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، نیو ٹیسٹمنٹ کا، قرآن کا، اور اس نے پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں کہ جو آج ہمیں فیکٹس معلوم ہیں ان کی روشنی میں اب یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ ورسز ہیں یہ نہیں مانی جا سکتی، یہ اس سے کانفلکٹ کر رہی ہیں۔ ایز اس زمانے میں جب یہ کتاب چھپی اس زمانے میں وہ اسٹل اے کرسچن، ایز اے کرسچن نیو ٹیسٹمنٹ کے بارے میں بھی اس نے یہی باتیں بیان کی، اور قرآن کے بارے میں جب اس نے چیپٹر لکھا تو اس نے یہ بتایا کہ میرے لیے یہ بڑا حیرت انگیز انکشاف تھا کہ قرآن مجید میں نے کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی کہ جو اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس کے خلاف، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ باتیں ایسی معلوم ہوئیں کہ جو اس سے پہلے میں بھی اپنی تمام تر لیٹسٹ نالج کے باوجود اس سے ناواقف تھا۔ یہ صاحب کوئی 1996-98 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے یہودی سازش ہوتی ہے ایسے مسلمانوں کی سازش ہو جاتی ہے کہ پیسے ویسے دیے ان کو اور ان کو مسلمان کر لیا اور ان کو کہا کہ کتاب لکھ دو۔ ایک اور صاحب ہیں جو کرسچن ہیں، کینیڈین، کینتھ ایل مور، جو جن کا ایریا ہے ایمبرالوجی، جی، کینتھ ایل مور، ہی شوڈ بی ناؤ ان ہز mid-90s، یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے پروفیسر تھے، اور ان کی کتاب جو ہے وہ انیٹمی کی، یہ نارتھ امریکہ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی ہے ٹیکسٹ بک۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اور ادروائز بھی لیکچرز میں یہ بات بیان کی کہ میں ایمبرالوجی کی جو لیٹسٹ ہے نا ڈسکوریز، میں ان سے واقف ہوں، بلکہ میں ان میں سے بعض کا کرنے والا ہوں، دریافت کرنے والا ہوں۔ مجھے قرآن میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ملی کہ جس کو میں اپنی لیٹسٹ نالج کی روشنی میں کہوں کہ یہ غلط ہے۔ ایک موقع پر ایک چیز پر مجھے کچھ پرابلم ہوئی تو میں نے اس کو دوبارہ دیکھا قرآن کی ٹرانسلیشن میں، اور میں نے پھر جا کے اپنی لیب میں اس کو اسٹڈی کیا مائکروسکوپ سے،
تو میں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن کی ڈسکرپشن زیادہ صحیح تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز بات ہے. آئی کی ناٹ ایکسپلین. اگر آپ نہیں بلکہ انٹرسٹنگ بھی آپ اگر یوٹیوب میں دیکھیں تو ایک ہے نا مسلمانوں کو کچھ وہ شوق ہوتا ہے زیادہ مسلمان کرنے کا. ایک نوجوان نے کہا جی کہ آپ وائی ڈونٹ یو بیکم مسلم. تو اس کا جواب اب مجھے انگریزی میں تو یاد نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو پنجابی میں کروں تو یار تین کی پرابلم ہے یار میں تیرے دین کی گل تین دس رہا یار وائی آر یو آفٹر می. مطلب میری بات سنو یار میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے تمہارے پاس یہ بڑی زبردست کتاب ہے بٹ آئی ایم واٹ آئی ایم آئی ڈونٹ فیل لائک اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو لیکن اس نے اپنی ٹیکسٹ بک ایک ٹیکسٹ بک جو ہے اب اس کے ایڈیشن چھپ گئے ہیں. زندانی کے نام سے کوئی عرب ہے جس نے مل کے اس کے ساتھ کتاب یہ چھاپی جس میں اس نے اپنی کتاب کے مختلف چیپٹرز میں جو ریلیونٹ قرآن مجید کی آیات ہیں اور بعض احادیث بھی ان کو اس نے نقل کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو کیا حیرت انگیز اس میں کنسسٹنسی ہے بٹوین واٹ از ڈسکرائبڈ ان دا قرآن اینڈ بخاری میں کافی اس میں ڈیٹیل میں بکائل نے بھی کیے لیکن یہ ذرا آگے بڑھ گیا اس لحاظ سے کہ ظاہر کہ یہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہے. اور میں نے گزارش کی نا کہ کچھ یہ بھی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تو وہ جو کانسپریسی تھیوری ہے وہ بھی پھر پوری طرح سے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. جو بات اصل میں قرآن نے کہی وہ کیا تھی, میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن نے مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 5 تو اس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک ہے. تمہیں معلوم ہے تم کیا تھے؟ تم ایک حقیر بوند تھے, اس کے بعد تمہاری یہ شکل ہوئی, پھر تمہاری یہ صورت ہوئی, پھر تم اس اسٹیج پہ پہنچے اور پھر تم وہاں پہنچے اور پھر تم بچے بنے, پھر تم بڑے ہوئے, پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. یہ اصل میں قرآن کیا کر رہا ہے, یہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ سٹیجز ہیں کہ جن سے میں نے تم کو گزارا اور یہاں تک تم کو لے آیا. تو تم اس خدا کو کہ جو یہ تمہارے ساتھ کر سکتا ہے اس کے بارے میں یہ شبہ کر رہے ہو کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. ایک دوسری بات قرآن جس وجہ سے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اکڑتے کیوں, وائی آر یو ایروگنٹ. تم معلوم ہے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے, تم یہاں سے شروع ہوئے ہو اور ان سٹیجز سے گزرے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنی اصل فوکس آف اٹینشن جو ایریا ہے اس سے ڈرفٹ نہیں کیا. وہ وہی ہے ہدایت, یعنی یا یہ کہ آپ اپنے اندر انکساری پیدا کریں, یا یہ ہے کہ آپ آخرت کو مانیں. لیکن وائل ڈسکرائبنگ آل دس قرآن نے تب بھی وہ زبان جس کے لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کو اس بات پر اطمینان ہو کہ یہ وہی ٹیکسٹ ہے کہ جو حضور نے پیش کیا ہے, بعد میں مسلمانوں نے ایڈٹ نہیں کیا, کہ جس کے بعد آدمی کو یہ حیرت انگیز انکشاف ہو کہ یار یہ کیسے ہوا. اس میں میں آپ کو ایک اپنی پرسنل ایک جو ہے نا ایکسپیرینس وہ بتاتا ہوں. سورہ لقمان ہے, میں اس مفروضے پر چلا جا رہا ہوں کہ اب افطاری پہ انشاءاللہ آپ جاگیں گے تو اس دوران میں اب اور افطاری کر کے اب سوال پیدا ہوں گے آپ کے دنوں میں. اور افطاری بول کے میں نے افطاری کو بھی انشور کر لیا, اس کا بھی امید ہے کہ مناسب انتظام ہے. میں جب نیا نیا قرآن پڑھ رہا تھا, آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ مجھے تو یہ طے کرنا تھا کہ یار یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جو آئی ڈونٹ نو جو مذہبی لوگ تھے نا, جو میرے تجربے میں آئے تھے, دے ور ناٹ ویری امپریسو. میں ایک بچپن کی بات کروں ذرا ارلی, تو مجھے یہ بندے ٹھیک نہیں بات کر سکتے. ہاؤ کین دے بی رائٹ, ایسی فضول کسی بھی باتیں کرتے ہیں, یار کی بات ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے. تو میرے لیے ڈیفیکلٹی تھی. تو میں نے جب قرآن پڑھنا شروع, قرآن ایک بڑی امپریسو کتاب ہے. آئی مین فرام اینی اینگل آپ اس کو پڑھیں 12 آدمی امپریس ہوتا ہے, لیکن شکوک بھی پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ بات کیا چکر ہے. تو پڑھتے میں پہنچ گیا سورہ لقمان. سورہ لقمان ہے سورہ نمبر 31 ورس 34.
تو ابھی تک تو میں عورتہ امپریس، اچانک میں پھنس گیا اس میں. وہ آیت جو آخری آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ وہی جانتا ہے کہ آخرت کب ہوگی، وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی، اللہ ہی ہے کہ جو علیم و خبیر ہے. اب جناب اس کے حاشیے میں فٹ نوٹ میں، فٹ نوٹ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، حاشیے میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. میں آنیسٹلی مجھے یاد ہے کہ میں تو دھک سے رہ گیا. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، یہ تو پکڑی گئی نا پھر، اس لیے کہ مطلب اب انسان ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے. اچھا میں نے لوگوں سے پوچھا کیا پڑھا اس زمانے پہ، تو لوگوں نے کہا نہیں اصل میں اس کے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے، وہ بھی 100% سرٹن نہیں ہوتا، اس کی پرسنالٹی کیسے ہوگی، یہ کتنا جیے گا. نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے کہ ایک بات تو پتہ لگ گئی نا، شک تو پیدا ہو گیا نا، تو یہ کیا بات ہوئی. بعد میں پتہ یہ لگا، میں نے خود بھی غور کیا کہ قرآن یہ کہہ ہی نہیں رہا. بڑی عجیب و غریب بات ہے. قرآن مجید نے 5 چیزوں کا ذکر کیا جن میں 3 کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. بارش کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے وہ بارش برساتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کے بارے میں اتنی کیئرفل سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں جانتا. قیامت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ صرف وہی جانتا ہے. کل کو کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا. کسی کی موت کہاں ہوگی کوئی نہیں جانتا. مگر یہ بات کہ ماں کے پیٹ میں کیا، آپ سوچیں یار کہ 1400 سال سے زیادہ پہلے ایک اللہ کا بندہ اپنے ماننے والوں میں ایک بات بیان کرے، کس چیز نے ان کو روکا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا. یہ ایگزیکٹ کیسے اسٹیٹمنٹ ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ وہی ہے کہ جو آخرت کی گھڑی کو جانتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ارحام میں رحموں میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. اللہ ہی ہے کہ جو علیم الخبیر. شاید آخر میں یہ اب سوال ہی پیدا وہ ہوا کیا یار یہ، یعنی آپ اس کو دیکھیں فٹ نوٹ پہ تفسیر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ آلموسٹ یونینمٹی ہے، سارے مان رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ یہ لگا بالآخر کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل، جس میں یہ بتایا گیا کہ بالکل آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملنے کے لیے حضرت جبرائیل آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے کئی سوالات کیے اور آپ نے ان کے جواب دیے. اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کون تھے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ آئے تھے اس لیے لیعلمکم دینکم، تاکہ وہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، یعنی کویسچن آنسرز کے ذریعے سے. ان کویسچنز میں سے ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ یہ بتائیں کہ آخرت کب ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا ہے دونوں نہیں جانتے. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتائیں. تو حضور نے پھر کچھ نشانیاں بتائیں. جو نشانیاں ویسے بائی دا وے حیرت انگیز طریقے سے صحیح ہو گئی ہیں کہ عرب کے بکریاں چرانے والے ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب کہ وہ اونچی اونچی عمارات میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے. تو اس حدیث کو بیان کیا ہے 2 راویوں نے، یعنی راوی اصل میں کیا ہوتا ہے چین آف نیریٹرز ہوتی ہے نا، تو چین شروع ہوتی ہے صحابہ سے. ایک صحابی نے بات سنی، پھر آگے بیان کی، انہوں نے آگے بیان کی، انہوں نے آگے بیان کی، اور پھر بخاری کے پاس آ گئی مثال کے طور پر. تو یہ 2 صحابہ ہیں جن سے کہ یہ حدیث مشہور ہے، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت ابو ہریرہ. دونوں کے واقعے کے ڈسکرپشن میں کوئی فرق ہی نہیں، ایگزیکٹلی دا سیم ایکسیپٹ ان دس پرٹیکولر کیس. حضرت عمر کی روایت میں یہ بات نہیں ہے،
حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ آخرت کب ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ یہ پوچھنے والا اور جن سے پوچھا گیا وہ نہیں جانتے. جب انہوں نے نشانیوں کا پوچھا تو پھر یہ آیت پڑھی، یعنی اس سوال کے جواب کے بعد کہ اللہ ہی ہے کہ جو جانتا ہے آخرت کب ہوگی، اور فرمایا آپ نے کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے، حضرت عمر کی روایت میں نہیں ہے. یہ حدیث میں ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک راوی اپنی اوپینین کو درمیان میں بیان کر دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جان بوجھ کے، بعض اوقات اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، ایک بات کو بیان کر رہا ہے اور اس میں ایک اوپینین شامل ہوگی. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو 3 چیزیں تو نہیں جانتا، جی جی اس میں 2 ایسی ہیں جو جان سکتے جی، لیکن وہ 5 کو بہرحال جو کچھ بھی ہوا، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے حیرت انگیز طریقے سے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ کو آج بھی نہیں آپ پکڑ سکتے، اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نہیں ڈفرینشیٹ کر دیا. وہی بخاری بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ غلط نہیں ہے، جی سائنٹیفک جی جی. بٹ یہ بھی بات ہے کہ ان 5 باتوں کو کیوں اکٹھا بولا گیا؟ یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں سوال یہ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں آخرت کب ہوگی، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کب ہوں گی، لیکن ان کا ہونا طے ہوتا ہے. تو وہ مثال دے کے 2 3 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس ڈسکرپشن میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اپنے الفاظ میں بالکل ایکوریٹ ہے، یعنی یہ یوں ہے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ جو ایک آیت ہے جو اس لحاظ سے بڑی حیرت انگیز وہ پیدا کرتی ہے ایک سینیریو، وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 92. سورہ یونس is سورہ نمبر 10 اینڈ verse is 92. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب فرعون ڈوبنے والا تھا تو اس موقع پر اللہ نے فرعون کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ الیوم، آج کے دن، ننجی کا بھی بدنے کا، ہم تمہارے جسم کو محفوظ کر لیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تم ہو جاؤ بعد کے میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے انسان ہماری نشانیوں کے معاملے میں غافل ہیں. یہ بات 1400 سال سے زیادہ عرصے پہلے بیان کی گئی. 1300 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جا کے کوئی 1898 میں کہتے ہیں کہ یہ انیشل ڈسکوری ہوئی، پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور اب یہ کائرو میوزیم میں موجود ہے. سو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن نے جی جی فرینچ تھا جس نے آگے انویسٹیگیٹ کیا جی جی وہ بھی مسلمان بن وہی ہے مورس بکائر. اس کی دلچسپی تبھی پیدا ہوئی جی نہیں، وہ اس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس نے جب اس میں سالٹ دیکھا تو اس نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، یہ تو بائبل میں تو ایسے نہیں ہے. اینڈ دین ہی واز انفارمڈ اباؤٹ سمبڈی کہ یار یہ تو قرآن میں ایسے ہی ہے. اینڈ ہی وینٹ ٹو سعودی عربیہ اور یہ سب کچھ ہوا. کائرو میں آپ نہیں دیکھیے، یہ تو واٹس ایپ میں بہت آتی ہے، یہ تو تصویریں بہت آتی ہے. آخری بات جو اس ضمن کی ہے جو قرآن نے بیان کی، وہ اختصار کے ساتھ اب بیان کر رہا ہوں، اور اختصار کی وجہ آپ کو معلوم ہے. کنسسٹنسی دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس کا بھی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے میسج کو ٹائم کریں ٹو پرفیکشن. ادھر آخری جملہ ختم ہوگا اور ادھر آپ دیکھیں کہ اذان یار، لیکن اذان یہاں لیٹ ہوتی ہے. آپ یہ بڑی پرابلم ہے. میں آپ کچھ طرح کی چیز لگائیں تاکہ میری بےزتی نہ ہو. کنسسٹنسی ود ہسٹوریکل فیکٹس. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن اصل میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو دعوت دے گا کہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب کے طور پہ مانو، ہمارے پیغمبر کو ہمارا پیغمبر مانو. قرآن دعوت کی کتاب ہے. چنانچہ قرآن مجید نے 3 جگہوں پر ایٹ لیسٹ ہسٹوریکل فیکٹس بیان کیے.
یعنی تاریخی واقعات بیان کیے، اور ان واقعات کے بیان کرنے کا جہاں وہ بیان ہوئے ہیں باقاعدہ کوئی مقصد ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، بنی اسرائیل میں ایک جنگ ہوئی تھی طالوت اور جالوت کی، ان کا ذکر کیا اور ایک تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ اللہ کی آیات ہیں کہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے. یعنی مطلب یہ کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ واقعات کیسے ہوئی، یہ اللہ کی آیات ہیں. یہی بات قرآن نے بیان کی سورہ آل عمران میں. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 252. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44، جس میں مریم علیہ السلام کو جیسے کہ ان کی بچپن میں ان کی والدہ نے منت مانی تھی اور پھر ان کو کفالت کے لیے حضرت زکریا کے حوالے کیا گیا، مگر اس سے پہلے یہ بحث شروع ہو گئی یروشلم میں بیت المقدس میں کہ اس بچی کو میری ٹیوٹرشپ میں میری سپرویژن میں دیا جائے. سو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے. تو قرآن نے کہا کہ آپ کہاں تھے جب کہ وہ اپنے قلم سے باقاعدہ نکال رہے تھے نام کہ کس کے سپرد کیا جائے گا مریم کو، آپ تو وہاں موجود نہیں تھی. یہ تو اللہ کی آیات ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوئی ہیں. بالکل یہی بات ایک تیسری جگہ پر سورہ یوسف میں بیان کی گئی ہے، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 102، کہ جب پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ تو نہیں تھے وہاں جب کہ وہ بھائی ان کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور آپ تو نہیں تھے کہ جب وہ قید میں گئے اور فلاں فلاں. تو اس کو بھی بیان کیا گیا کہ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں کہ جو آپ پر نازل ہو رہی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بائبل میں سے لی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں بائبل اور قرآن کے ڈسکرپشن میں جہاں کامن باتیں بھی ہیں، ظاہر کامن تو ہوں گی، جب واقعہ ایک ہی ہے سورہ حضرت یوسف کا تو واقعہ تو ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا، مگر جا بجا تفصیلات میں فرق ہے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور بائبل کچھ کہہ رہی ہے، اور اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ قرآن کا ڈسکرپشن زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. بڑے صحیح موقع پہ دونوں میاں بیوی اٹھ کے گئے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے. تو میں بھی اس کو ختم کرتا ہوں.